بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے 9th کلاس کے انگلش کے چیپٹر نمبر 10 کے فرسٹ 5 پیراگراف کو ریڈ کرنا ہے، جو کہ ہے دا سائلنٹ پریڈیٹر۔ سائلنٹ کہتے ہیں خاموش کو، پریڈیٹر کہا جاتا ہے شکاری کو، اینڈ اور دا میجسٹک۔ میجسٹک مین ہوتا ہے شاندار، پرے کا مطلب ہوتا ہے شکار۔ خاموش شکاری اور شاندار شکار، ان میں سے ایک ہے سنو لیپرڈ، جس کو ہم لوگ برفانی چیتا بولتے ہیں، اینڈ مارخور، برفانی چیتا اور مارخور۔ تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان میں دا ہائی آلٹیٹیوڈ، آلٹیٹیوڈ بولتے ہیں بلندی کو، اب ہائی کا مطلب بھی بلند ہوتا ہے، تو بلند و بالا ریجنز علاقوں میں آف پاکستان کے بلند و بالا علاقوں میں، ویئر جہاں دا پیکس چوٹیاں، آف دی ہمالیاز کراکرم، ہمالیہ کی، کراکرم کی، اینڈ ہندوکش کی، ٹچ چھوتی ہیں، دا اسکائی آسمان کو، ٹو دو ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی، ریمارکیبل ایکسیپشنل ان یوزول کہہ سکتے ہیں، اینیملز جانور، ہیو میڈ بنایا ہے، دیز ان کو، راگڈ کا مطلب ہوتا ہے دشوار گزار، ناہموار، رف، راکی، ان ایون، راگڈ لینڈسکیپس قدرتی مناظر کو کہا جاتا ہے، سینری، ٹیرین ویوز، ہوم گھر بنایا ہے، فار سینچریز صدیوں سے، in the high altitude regions of Pakistan where the peaks of the Himalayas, Karakoram and Hindu Kush touch the sky, two extraordinary animals have made these rugged landscapes home for centuries. پاکستان کے بلند و بالا علاقوں میں جہاں ہمالیہ، کراکرم اور ہندو کش کی چوٹیاں آسمان کو چھوتی ہیں، دو غیر معمولی جانور صدیوں سے ان دشوار گزار مناظر کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں۔ دا سنو لیپرڈ برفانی چیتا، اینڈ دی مارخور اور مارخور، پریڈیٹر شکار، اینڈ دی پرے اور شکاری اور شکار، ریپریزینٹ نمائندگی کرتے ہیں، دا ڈیلیکیٹ پیچیدہ، نازک، یہاں پہ ڈیلیکیٹ مین ہوگا نازک، فراگائل، سینسٹیو، فائن، بیلنس توازن، آف نیچر فطرت کا، ان سم کچھ، آف دی موسٹ ریموٹ کا مطلب ہوتا ہے دور دراز، ڈسٹینٹ، ایسولیٹڈ، فار اوے، ایریاز آف دی ورلڈ دنیا کے، برفانی چیتا اور مارخور شکاری اور شکار دنیا کے انتہائی دور دراز علاقوں میں فطرت کے نازک توازن کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بوتھ دونوں سپیشیزز جاندار، اور ناٹ اونلی نہ صرف ہیں، فیسینیٹنگ دلچسپ، مسحور کن یعنی کہ انٹرسٹنگ، کیپٹیٹیو اٹریکٹیو کہہ سکتے ہیں، ان دیئر اون آؤٹ لک نہ صرف اپنی ظاہری خصوصیات میں، بٹ آر آلسو بلکہ یہ ہیں، سمبلز علامت، آف پاکستان کی، وائلڈ جانور والی یعنی کہ جنگلی کہہ سکتے ہیں، بیوٹی خوبصورتی، اینڈ دی نیڈ اور ضرورت، فار کنزرویشن تحفظ کو بولتے ہیں، اب وائلڈ کنزرویشن مطلب فطرت کا تحفظ۔ Both species are not only fascinating in their own outlook but are also symbols of Pakistan's wild beauty and the need for conservation. دونوں انواع کا مطلب قسمیں نہ صرف اپنی ظاہری خصوصیات کے لحاظ سے دلچسپ ہیں بلکہ پاکستان کی جنگلی خوبصورتی اور تحفظ فطرت کی ضرورت کی علامت بھی ہیں۔ سیکنڈ پیراگراف ہمارے پاس ہے دا گھوسٹ آف دی ماؤنٹین، پہاڑوں کا بھوت، گھوسٹ کہا جاتا ہے بھوت کو، سنو لیپرڈ جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں برفانی چیتا،
دا سنو لیپرڈ برفانی چیتا ہے ون آف دی موسٹ ایلیوسیو مشکل سے نظر آنے والا، کبھی کبھار نظر آنے والا. ایلیوسیو مین ہوتا ہے ایواسیو ہارڈ ٹو فائنڈ، مطلب جس کو مشکل سے تلاش کیا جا سکے. اینیملز جانور آن دی پلانٹ اس دنیا میں. برفانی چیتا دنیا کے سب سے زیادہ نایاب اور مشکل سے نظر آنے والے جانوروں میں سے ایک ہے. ود ساتھ اٹس اس کی تھک کہتے ہیں موٹی کو، گھنی کو، ڈینس ہیوی بلکی کہہ سکتے ہیں، اسپاٹڈ کوٹ اسپاٹڈ دھبوں والی، دھبے دار، مارکڈ اسپیکلڈ موٹلڈ کہہ سکتے ہیں، کوٹ کہتے ہیں کھال کو، فر کورنگ پیلٹ. اینڈ پائرسنگ بلیو آئیز پائرسنگ تیز، چھیدنے والی، چبھا دینے والی، شارپ پینیٹریٹنگ، انٹینس. بلیو آئیز نیلی آنکھیں اور تیز نیلی آنکھیں. اٹ بلینڈز یہ کیا کرتا ہے، بلینڈز گھل مل جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے. مارجز مکسز انٹیگریٹس پرفیکٹلی مکمل طور پر. ود ساتھ دا راکی ماؤنٹینز چٹانی پہاڑوں کے ساتھ. راکی کہا جاتا ہے وہی راکڈ ماؤنٹینز یعنی کہ چٹانی پہاڑوں، ناہموار پہاڑوں میں. اپنی گھنی دھبے دار کھال اور تیز نیلی آنکھوں کے ساتھ یہ چٹانی پہاڑوں میں بالکل گھل مل جاتا ہے. آفن اکثر و بیشتر ریفر ٹو ایز لیا جاتا ہے یا پھر کہا جاتا ہے دا گھوسٹ آف دی ماؤنٹینز پہاڑوں کا بھوت. آفن ریفر ٹو ایز دی گھوسٹ آف دی ماؤنٹینز اسے اکثر پہاڑوں کا بھوت بھی کہا جاتا ہے. دا سنو لیپرڈ برفانی چیتا رومز آوارہ گھومنا. رومز کا مطلب ہوتا ہے گھومنا یعنی کہ وانڈرز ٹریولز رووز. رومز ایٹ آلٹیٹیوڈز بلندیوں پر. ایز ہائی ایز 5500 میٹرز 5500 میٹر کی بلندی پر. سروائیونگ بچتا ہے، بچ جاتا ہے، سروائیو کر جاتا ہے، زندہ رہتا ہے. دا کولڈ ٹھنڈ میں. ود ساتھ اٹس اس کی ڈینس فر. ڈینس وہی گھنی کو بولتے ہیں، فر اس کی جو کھال ہوتی ہے گھنی کھال کی وجہ سے. اینڈ اور مسکولر بوئلڈ اور مضبوط جسمانی ساخت. مسکولر جسمانی کہہ سکتے ہیں، بوئلڈ اس کی ساخت چونکہ وہ جسمانی طور پر سخت ہے. برفانی چیتا 5500 میٹر تک کی بلندی پر گھومتا ہے اور اپنی گھنی کھال اور مضبوط جسمانی ساخت کی مدد سے شدید سردی میں زندہ رہتا ہے. سنو لیپرڈز برفانی چیتا آر ہائیلی بہت زیادہ اڈاپٹیڈ مطابقت ڈھالنا مطلب اسی طرح ڈھل جانا. اڈاپٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے مطابقت پیدا کرنا. ایڈجسٹڈ سوٹڈ ایکسلیمیٹائزڈ کہا جاتا ہے ٹو دیئر ماؤنٹینز اپنے پہاڑوں میں. ہیبیٹیٹس اپنے پہاڑی مسکن کے مطابق. برفانی چیتے اپنے پہاڑی مسکن کے ساتھ اچھی طرح مطابقت پیدا کر چکے ہیں. دیر ان کی وائڈ چوڑی فر کورڈ کھال سے ڈھکے ہوئے پاز پنجے ایلو اجازت دیتی ہیں دیم انہیں ٹو واک چلنے کی آن سنو برف پر ود آؤٹ کے بغیر. سنکنگ کا مطلب ہوتا ہے دھنسنا، برف میں دبنا. سنکنگ ڈسینڈنگ کہہ سکتے ہیں، سب مرجنگ فالنگ. اینڈ دیئر لانگ ٹیلز اور ان کی لمبی دم ہیلپ مدد دیتی ہے دیم انہیں بیلنس توازن رکھنے میں آن نیرو لیجز. لیجز موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے. لیجز کہتے ہیں چٹانی کنارے کو. شیلوز پروجیکشنز ریجز تو جو باریک کنارے ہوتے ہیں پہاڑی چٹانوں کے وہاں پر. ان کے چوڑے اور کھال سے ڈھکے ہوئے پنجے انہیں برف میں دھنسے بغیر چلنے میں مدد دیتے ہیں جبکہ ان کی لمبی دم انہیں تنگ چٹانی کناروں پر اپنا توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے.
बट लेकिन डिस्पाइट के बावजूद देयर स्ट्रेंथ, उनकी कुव्वत, एंड एजिलिटी, एजिलिटी चुस्ती फुर्ती को बोलते हैं, क्विकनेस, डेक्स्ट्रिटी, निम्बलनेस। स्नो लिपर्ड्स बर्फानी चीते आर हैं रेयरली शाज़ो नादिर बहुत कम, सेल्डोम हार्डली एवर, इनफ्रीक्वेंटली सीन देखे जाते हैं बाय ह्यूमंस इंसानों को। लेकिन अपनी ताकत और चुस्ती के बावजूद बर्फानी चीते इंसानों को बहुत कम नज़र आते हैं। दिस ये मिस्टीरियस पुरइसरार, मिस्टीरियस कहते हैं स्ट्रेंज को, पजलिंग को, इनिग्मेटिक को। ये पुरइसरार प्रीडेटर शिकारी जानवर इज़ है शय शर्माने वाला, शर्मीला। शय का मतलब होता है टिमिड, बैशफुल, रिजर्व्ड। तो एंड और सोलेटरी, सोलेटरी कहा जाता है तन्हाई पसंद, तन्हा रहने वाला, एलोन, आइसोलेटेड, लोनली। इवेडिंग बचने की कोशिश करता है, ह्यूमन कांटेक्ट इंसानी राब्ते से, व्हेन एवर जितना पॉसिबल मुमकिन हो। ये पुरइसरार जानवर या शिकारी शर्मीला और तन्हा रहने वाला जानवर है और जब भी मुमकिन हो इंसानी राब्ते से गुरेज करता है। द स्नो लिपर्ड्स बर्फानी चीते का प्राइमरी बुनियादी प्रे शिकार इज़ है द मार्कोर, मार्कोर है। दो अगरचे इट आल्सो हंट्स, ये शिकार करता है, आइबेक्स, आइबेक्स कहते हैं पहाड़ी बकरी की एक किस्म है, वाइल्ड गोट, माउंटेन गोट, गोट आप लोग कह सकते हैं, एंड वाइल्ड शीप, और जंगली भेड़ का भी ये शिकार करता है। द स्नो लिपर्ड्स प्राइमरी प्रे इज द मार्कोर, दो इट आल्सो हंट्स आइबेक्स एंड वाइल्ड शीप। बर्फानी चीते का बुनियादी शिकार मार्कोर है, अगरचे ये आइबेक्स और जंगली भेड़ का भी शिकार करता है। एज बतौर आ टॉप प्रीडेटर, मतलब एक आला दर्जे का शिकारी, इन द इकोसिस्टम, माहौल में या फिर माहौलियाती निज़ाम में। इट प्लेज, ये अदा करता है, एक क्रूशियल, अहम, इम्पोर्टेंट, एसेंशियल, क्रिटिकल, वाइटल रोल, किरदार, इन मेंटेनिंग, बरकरार रखने में, द नेचुरल बैलेंस, फितरी तवाज़ुन या फिर कुदरती तवाज़ुन। माहौलियाती निज़ाम में एक आला दर्जे के शिकारी की हैसियत से यह कुदरती तवाज़ुन बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। इफ़, अगर द स्नो लिपर्ड, बर्फानी चीता, वर टू डिसअपेयर, नापैद हो जाए, नज़र ना आए, इट वुड क्रिएट, ये पैदा कर देगा, आ रिपल इफ़ेक्ट, रिपल इफ़ेक्ट सिलसिलावार असर को कहते हैं, यानी कि चेन रिएक्शन, नॉक ऑन इफ़ेक्ट, स्प्रेडिंग इफ़ेक्ट कहा जा सकता है। डिस्टर्बिंग, जो कि बिगाड़ पैदा कर देगा या फिर मुतासिर करेगा, द पॉपुलेशंस, आबादी को, ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों की आबादी को या फिर तादाद को भी कह सकते हैं, एंड और द ओवरऑल, मुकम्मल तौर पर हेल्थ, सेहत, ऑफ द माउंटेन इन्वायरमेंट, पहाड़ी माहौल की सेहत को भी मुतासर करेगा। अगर बर्फानी चीता ख़त्म हो जाए तो इससे एक सिलसिलावार असर पैदा होगा जिससे दूसरे जानवरों की आबादी और मजमूई तौर पर पहाड़ी माहौल की सेहत मुतासर होगी। लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास, द मैजेस्टिक मार्कोर, शानदार मार्कोर, आ नेशनल सिंबल, एक कौमी अलामत। द मार्कोर विद साथ इट्स, इसके, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव कहते हैं मतलब शानदार कह सकते हैं यहाँ पे, मुतासिर कौन, तासुर देने वाला, मुतासिर करने वाला, कॉक्स क्रू शेप्ड हॉर्न्स, ये कॉक्स क्रू शेप्ड इसको बोलते हैं पेचदार शक्ल का, कॉक्स क्रू, स्क्रू शेप का जो पेचदार शक्ल का होता है उसको स्पाइरल, ट्विस्टेड, कैल्ड मतलब बालदार, शेप्ड हॉर्न्स, इसके सींग, इज़ हैं पाकिस्तान के नेशनल एनिमल्स,
پاکستان کا قومی جانور ہے۔ دا مارخور with its impressive cock-screw shaped horns is Pakistan's national animal۔ مارخور اپنے شاندار پیچدار سینگوں کے ساتھ پاکستان کا قومی جانور ہے۔ فاؤنڈ پایا جاتا ہے یا پھر ملتا ہے ان میں دا ماؤنٹینیس ریجنز پہاڑی علاقوں آف خیبر پختونخوا، خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں، گلگت بلتستان، بلوچستان اینڈ پارٹس آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، ریاست آزاد جموں و کشمیر کے حصوں میں۔ دا مارخور از پرفیکٹلی مکمل طور پر ہے اڈاپٹیڈ پایا جاتا ہے ٹو دا اسٹیپ اینڈ راکی ٹیرین۔ اسٹیپ موسٹلی کہا جاتا ہے ڈھلوان دار کو، کھڑے کو شیر، پریسیپیٹیس سلوپنگ کہہ سکتے ہیں اس کو، شیر یا پھر سلوپنگ سلوپ دار، اینڈ اور راکی ٹیرین کا مطلب ہوتا ہے زمین، علاقہ، لینڈ، گراؤنڈ، لینڈسکیپ۔ یہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، بلوچستان اور آزاد جموں و کشمیر کے بعض پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے وائڈ چوڑے ہووز، ہووز کہتے ہیں کھر کو، فیٹ کلاس یا پھر ہوفس کہہ سکتے ہیں، ہیلپ مدد کرتے ہیں۔ اس کی کلمب چڑھنے میں، کلفس چٹانی پہاڑیاں، کھڑی چٹانیں، پریسیپیسیز اس کو بول سکتے ہیں، کریگز کہہ سکتے ہیں، بلفس کہہ سکتے ہیں۔ کلفس ود ایز آسانی کے ساتھ، وائل جبکہ اس کی کوٹ مطلب جب اس کی جو کوٹ ہے یعنی کہ کھال چینجز بدلتی ہے ود دی سیزنز، موسموں کے ساتھ اس کی کھال بدلتی رہتی ہے۔ ود دی سیزنز پرووائڈنگ جو مہیا کرتی ہے، وارمتھ گرمی، ان ونٹر موسم سرما میں، اینڈ شیڈنگ اور گر جاتی ہے، جھڑ جاتی ہے، یعنی کہ لوزنگ، ڈراپنگ، کاسٹنگ آف کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، شیڈنگ ان سمر موسم گرما میں، موسم گرما میں یہ جھڑ جاتی ہے، اس کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے چوڑے کھر اسے آسانی سے چٹانوں پر چڑھنے میں مدد دیتے ہیں، جبکہ اس کی کھال موسموں کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ سردیوں میں یہ اسے گرمی فراہم کرتی ہے اور گرمیوں میں یہ جھڑ جاتی ہے یا پھر گر جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک یہیں تک تھا۔ چونکہ یہ چیپٹر تھوڑا سا مشکل ہے تو اس کو آرام سے پڑھیں گے اور ساری چیزیں آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتے جائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، کمنٹ سیکشن میں جا کر اچھا سا کمنٹ کرنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے ٹیچر محمد اشرف کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔